اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ امت نے اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے پر پورا عمل ہے، وہ ہے ہمارے انفرادی معاملات، پرسنل لا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک ہے پبلک لا، اس میں جو مرضی کرتے چلے جاؤ، یہ امت جو ہے وہ فکر ہی نہیں کرتی۔ مثلا آج آپ نے فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھی ہے مسجد میں، جن لوگوں نے مسجد میں پڑھی ہے، وہ امام صاحب بڑی اچھی ان کی قرات ہے، اگر وہ آپ کو کہیں کہ آج 2 رکعت نہیں، اب میں آپ کو 4 رکعت پڑھاتا ہوں، آپ کو زیادہ ثواب ہوگا، اوور ٹائم ملے گا، تو آپ پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ایک ملک کا وزیر اعظم، وزیر، مشیر، اسٹیٹ بینک کا گورنر اعلان کرتا ہے کہ سود 12% نہیں 14% ہوگا، 14 نہیں 18% ہوگا، 22% ہوگا، کسی کے کانوں میں جوں نہیں رہی۔ سود کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے لکھا نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ جو نمازوں کی رکعتیں ہیں اس کے بارے میں تو یہ نہیں ہے، کمی بیشی جو ہے وہ اتنا بڑا جرم قرار دے دی جائے۔ سود کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے اس کی کراہت کو بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ یہ اتنا برا فعل ہے جیسے تم اپنی ماں کے ساتھ بے حرمتی کرو۔ کراہت اس طرح سے بیان کی۔ اس کے بارے میں یہ قوم جو ہے وہ اس کے ماتھے پہ بل نہیں پڑتا۔ یہ جو دو عملی ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے اور کچھ چیزوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے، یہ جرم جس بھی قوم کے اندر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو قیادت کے منصب سے گرا دیتے۔ امت مسلمہ سے پہلے قیادت کا منصب بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے، بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے، یا بنی اسرائیل اذکروا، ذرا یاد تو کرو میری اس نعمت کو، انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں دنیا جہان پر فضیلت عطا کی۔ لیکن پھر بنی اسرائیل کے اندر جو جرم شروع ہو گئے تو وہ امامت کے منصب سے معزول کر دیے گئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور محتاجی کا غلبہ ہو گیا۔ وہ کس بنیاد کے اوپر تھا؟ قرآن جو ان کے جرائم کی تفصیل بتاتا ہے ان میں ایک بڑا جرم یہ تھا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ کتاب کی بعض چیزوں پر تو تم نے پوری طرح سے عمل کیا ہوا ہے اور کتاب کی بعض چیزوں کو تم نے بالکل چھوڑ رکھا ہوا۔ یہی جرم جو ہے وہ اس امت مسلمہ کا ہے کہ انہوں نے اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ذاتی اسلام ہے، ایک معاشرتی اسلام ہے۔ ذاتی اسلام کی حفاظت کرتے ہیں اور جو معاشرتی پبلک لا ہے اس کا انحراف کرتے ہیں۔